السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، معاشرہ اور ملک، یہ تب ہی اس میں امن و سکون کا قیام ممکن ہو سکتا ہے جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے معاشرہ اور معاشرے کے تمام افراد ترستے ہیں، ایسی اخلاق، ایسی عادات، ایسی صفات کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس معاشرہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ تمام افراد معاشرے کے ان عادات اور صفات کو اپنائیں۔ اپنے اس پروگرام آپ گینے میں انہی عادات اور صفات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عدل و انصاف کسی کافر معاشرے میں قائم ہو جائے تو وہ معاشرہ امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر معاشرہ مسلمانوں کا ہے اور اس میں عدل و انصاف نہیں ہے تو کبھی بھی ایسے معاشرے میں امن و سکون، سلامتی، اخوت اور محبت کی توقع نہ رکھیں۔ حق اور سچ فرمایا، لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عدل و انصاف ہے کیا؟ عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہ کریں جو ان کے بس میں نہیں ہیں، لوگوں کے اوپر ایسی چیزیں مسلط نہ کریں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جیسا معاملہ آپ خود کے ساتھ چاہتے ہیں ویسا ہی معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں۔ جس طرح آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی غلطیوں، آپ کی کوتاہیوں سے درگزر کریں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آئیں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے حق میں صحیح فیصلہ دیں، اگر فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ یہ ہے عدل، اور سب سے بڑا عدل اور انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار ظالم لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ جن لوگوں کو ہم نے عذاب دیا، جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ بذات خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عدل اور انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ نفس کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ نفس کو ایسی جگہوں میں استعمال کرے جہاں اللہ اور رسول نے اجازت دی، ایسی چیزوں سے نفس کو بچائے رکھے، اپنے جسم کو بچائے رکھے، اپنے دل کو بچائے رکھے، اپنی نگاہ کو بچائے رکھے، اپنے کانوں کو بچائے رکھے، یعنی اپنا وجود، اپنا ظاہر اور باطن دونوں چیزیں اس کو محرمات الہی سے بچائے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال ٹھہرائی ہیں ان کو استعمال کرے۔ ایک چیز جو بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ عدل، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں انصاف لفظ کے لیے عربی میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہے، ایک عدل اور ایک قسط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،
آپ انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علماء نے یہاں پہ دو باتیں ذکر کی ہیں کہ عدل کسے کہتے ہیں اور قسط کسے کہتے ہیں۔ ہم تو اردو میں ان دونوں کا معنی انصاف کرتے ہیں، لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہے ان میں۔ وہ فرق یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں باطنی انصاف کو، کہ انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی اس کے لیے صاف کرے، اپنے دل میں بغض و حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں نکال کے اس کے لیے، مثلا آپ نے کسی کے لیے گواہی دینی ہے یا کسی کے خلاف گواہی دینی ہے، آپ کے دل میں کچھ نہ ہو، آپ کا اندر بھی، آپ کا دل بھی عدل پر قائم ہو اور آپ کا ظاہر بھی، اور جو ظاہری عدل ہے اسے قسط کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی لفظ میں استعمال ہوتا ہے مقیاس اور مکیال۔ مقیاس کہتے ہیں اس ترازو کو، یا اس جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے اسے مقیاس کہتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کسی کو 1 کلو چیز دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ترازو میں، اس ناپنے کے آلے میں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عدل و انصاف مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری عدل بھی کرے اور باطنی عدل بھی۔ ایک دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب انسان عدل کرے تو اس کے دل میں انسان بسا اوقات سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے چاہیے کہ بس مسلمانوں کے ساتھ ہی عدل کروں، مسلمانوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کروں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے، شریعت نے جو ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف چاہے اپنوں کے ساتھ ہو، چاہے پرایوں کے ساتھ ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے آپ غمی میں ہو، ہر صورت میں آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو حل کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پہ ابھارے کہ آپ ان کے ساتھ ناانصافی سے پیش آئیں، بلکہ اگر ہیں آپ کے دشمن، غیر مسلم ہیں، آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کے دینی دشمن ہیں، لیکن کبھی معاشرے میں ایسا ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے عدل و انصاف کا سلوک کرنا ہے۔ ایک اصول یہ ہو گیا، تو اس کو دل سے نکال لیجئے کہ یہ عدل و انصاف صرف مسلم معاشرے تک محدود ہے، بلکہ یہ تمام معاشرے، چاہے اس معاشرے میں مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، تمام کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عدل و انصاف کا کہیں پہ ایسا معاملہ آ جائے کہ آپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی فیصلہ آپ کے اپنے حق، آپ کے اپنے خلاف جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ ہر جگہ پہ تم نے انصاف سے کام لینا ہے، چاہے وہ فیصلہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے۔ اسی لیے عدل و انصاف میں کسی رشتہ داری کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ والدین اگرچہ ان کی بہت ہی اہمیت ہے، ان کا اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا حق ہمارے اوپر قرار دیا ہے، لیکن جب معاملہ عدل و انصاف کا ہو تو ایسی جگہوں پر والدین کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے عدل و انصاف کے آڑے آ جائے۔ دوسری ایک اور بات ضروری وہ یہ ہے کہ جب عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو جس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے عدالتوں میں یا کہیں قاضی کے پاس، تو پھر لوگ
عزت مرتبت اور جو ہے نا لوگوں کی شرافت کو دیکھتے ہیں۔ یہ بندہ معاشرے میں بڑا ہے، چودھری ہے، یہ خان صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، اسی لیے اسے چھوٹ ملتی ہے، اور جب ایک غریب کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ظلم کو کبھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم دنیا میں بھی اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ رب العزت اس معاشرے کو، اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنی بستیوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے ظلم کے سبب تباہ کیا۔ اسی لیے یہ معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہے کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے، اور جو امیر ہے، جو صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑی بہت عزت دی ہے، تھوڑا بہت مال دیا ہے، وہ قانون کے ہاتھ سے خود کو چھڑاتا ہے یا اسے چھڑایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ بنو مخزوم کی ایک عورت، اس نے چوری کا ارتکاب کیا۔ بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے سوچا کہ جب حد نافذ ہوگی تو ہماری خاتون کا ہاتھ کٹ جائے گا، یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے۔ اسی لیے انہوں نے سفارشاً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کیا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری سفارش پیش کریں کہ اس خاتون سے یہ حد جو ہے نا اس کو، یعنی اس کے اوپر حد نافذ نہ کی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سفارش پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ تو فاطمہ ہے جس کا تعلق بنو مخزوم سے ہے، لیکن اسامہ یاد رکھو صرف اسامہ کو یہ نہیں بتایا، صرف بنو مخزوم کے قبیلے کو یہ نہیں بتایا، بلکہ رہتی دنیا تک یہ قانون نافذ کیا کہ وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ یہ تو فاطمہ ہے، اس کا تعلق بنو مخزوم سے ہے، یاد رکھو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی، کہیں پہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو قاضی کے سامنے سر تسلیم خم کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے خلاف فیصلہ جاتا ہے قاضی شرح کے دربار میں، اس کی عدالت میں حضرت عمر کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، ایک دیہاتی کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے، وہ سر کو جھکا کے نکلتے ہیں۔ کہیں ایک یہودی کے مقابلے میں حضرت علی کے خلاف فیصلہ جاتا ہے یہودی کے حق میں۔ دیکھیں یہ ایک مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہمارے سامنے شریعت نے، ہمارے اسلاف نے یہ مثالیں جو ہے نا قائم کی ہیں، اور اسی لیے وہ معاشرہ اتنا پرامن تھا، اتنا پرامن تھا کہ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے بیڑیا اور بیڑ، بکریاں اور بیڑیے یہ تمام ایک ریوڑ میں چرتے تھے، کھانا ایک ریوڑ میں کھاتے تھے، پینا پانی ایک ہی تالاب سے پیتے تھے۔ بکری کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میرے ساتھ بیڑیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو اتنا پرسکون بنایا۔ آج ہم ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ بیڑیا آ جائے ہماری بکریوں کے بیچ میں، ان کا تو حشر ہی کیا ہوگا۔ ہمارے مسلمان انسان محفوظ نہیں ہیں، جانور تو درکنار، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں مسجد میں تو ڈر سے، لوگ جاتے ہیں اسکول میں تو ڈرتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بہت ساری دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے۔ جب عدل و انصاف ملے گا، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، ہر ایک کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو پھر غریب کو اپنی غربت کا احساس نہیں ہوگا،
امیر کو اپنی امارت اور مالداری کا فخر نہیں ہوگا۔ سب معاشرہ جب برابر ہو جائے تو پھر اللہ کا قانون اس زمین کے اوپر نافذ ہو جائے گا، اس زمین کے اوپر امن قائم ہوگا، اس زمین کے اوپر محبت قائم ہوگی۔ ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جو چیز ناپید ہو چکی ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ دیکھیں حضرت امام مالک وہ خیر القرون، وہ بہترین ان زمانوں میں ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو امام قرطبی ان کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں امام مالک میں یہ حالت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ حالت ہے تو ہمارے دور کی کیا حالت ہوگی۔ آج ہم بھی یہی رونا روتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، بچوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا، میری والدہ نے کہا تم نے بیٹے کو غلام تو دے دیا لیکن اس کے اوپر کسی کو گواہ بنا لو۔ میرے والد چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دینے لگا ہوں، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا کہ اتنے ہیں، 5 6 7 جتنے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا تم نے یہ تحفہ تمام بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف ایک بیٹے کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور فرمایا میں اس ظلم کے اوپر کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ گواہی دینی ہے تو عدل کے ساتھ، کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں تو عدل کے ساتھ، کسی کے حق کو دینا ہے تو عدل کے ساتھ، کسی سے لینا ہے تو عدل کے ساتھ، ہر ایک معاملے میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھا جائے تو گھر بھی امن سے رہیں گے، معاشرہ بھی امن سے رہے گا، ملک بھی امن سے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی اس فریاد کو بھی پورا کرے اور ہمارا معاشرہ ویسا ہی بنے جس طرح کا معاشرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔